بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 3 ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنیں گے۔ ایک مسافر نے جنگل میں ایک کنویں سے پانی کا ارادہ کیا کہ اس میں شیر، سانپ اور انسان کو دیکھا۔ شیر نے نکالنے کی التجا کی۔ مسافر نے کہا، تم مجھے کھا جاؤ گے؟ شیر نے کہا، نہیں، بلکہ احسان کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے شیر کو نکال دیا۔ پھر سانپ نے التجا کی، وہ بھی نقصان پہنچانے کے بجائے احسان کرے گا۔ چنانچہ مسافر نے اس کو بھی نکال دیا۔ آخر میں انسان کی التجا پر اس کو بھی نکال دیا گیا۔ سانپ نے مسافر کو چند بال دیے اور کہا کہ ضرورت پر ایک بال جلا دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شیر نے کہا، کوئی قافلہ گزرے تو میں اس کو روک لوں گا۔ تم قافلے والوں سے کہنا کہ اتنا مال دو تو میں شیر سے نجات دلاتا ہوں۔ چنانچہ اب ایسا ہی ہوا اور قافلے والوں سے سونا، چاندی اور دوسرا مال لینے کے بعد اس نے شیر سے راستہ چھوڑ دینے کو کہا اور شیر چلا گیا۔ انسان نے بھی اپنی راہ لی۔ مسافر ایک شہر میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ یہ مال بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں۔ اتفاق سے جس تاجر کے پاس پہنچا وہ وہی تھا جس کو مسافر نے کنویں سے نکالا تھا۔ تاجر نے سامنے بٹھایا اور فوراً ایک آدمی حاکم کے پاس روانہ کیا کہ ایک شخص جس نے قافلے کو لوٹا تھا وہ یہاں موجود ہے، پولیس آئی اور پکڑ کر لے گی۔ حاکم نے تفتیش کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے سانپ کا دیا ہوا ایک بال جلایا۔ سانپ فوراً حاضر ہو گیا اور یہ معاملہ دیکھ کر حاکم کے بیٹے کے گلے میں لپٹ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیا کریں۔ مسافر نے کہا، اگر مجھے چھوڑ دو تو میں بچے کو سانپ سے نجات دلا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سانپ سے کہا اور سانپ چلا گیا۔ حاکم نے کہا، تو ایسا شخص ہے کہ سانپ بھی تیرا کہنا مانتا ہے۔ اس نے کہا، تاجر کو بلاؤ، میں بتلاتا ہوں۔ چنانچہ تاجر کو بلایا گیا۔ مسافر نے قصہ سنایا اور حاکم نے تاجر کو سولی پر چڑھا دیا۔ ناظرین، جب درندہ دوست اور انسان انسان کا دشمن ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا گزر ایک ایسے برے شخص کے پاس سے ہوا جو مجذوب تھا اور درختوں کی کاٹ جھانک کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے جاتے وقت کہا، اے بوڑھے، کیا تجھے ان درختوں سے پھل کھانے کی امید ہے جن کی تو خدمت میں لگا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم سے پہلے لوگوں نے زراعت کی تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس لیے ہم بھی اپنے آنے والوں کے لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہماری اس محنت سے وہ فائدہ حاصل کریں۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت پسند آئی اور اس نے خوش ہو کر 1000 اشرفیاں بوڑھے کو انعام میں دیں، جس پر وہ بوڑھا کاشتکار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بادشاہ نے حیرت سے دریافت کیا کہ آخر اس ہنسی میں کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، حضور، مجھے اس زراعت نے اس قدر جلدی پھل دینے سے تعجب ہوا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے 1000 اشرفیاں اور دیں۔ اس پر بوڑھے کو پھر ہنسی آ گئی۔ بادشاہ نے معلوم کیا اب ہنسی کی بات کیا ہے۔ اس نے عرض کیا، حضور، کاشتکار پورے سال گزارنے کے بعد ایک مرتبہ ہی فصل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر میری اس زراعت نے، میری اس محنت نے اتنی ہی دیر میں 2 مرتبہ خاطر خواہ فائدہ پہنچا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے 1000 اشرفیاں اور اس مجذوب کو دیں اور اسے کام پر لگا چھوڑ کر چلا گیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو اپنی زمین کا بونا جودا نہ چھوڑ، اگرچہ جدحال ہی کیوں نہ پیدا کر دیں۔ ناظرین کرام، اگلا قصہ ایک چونٹی کا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معافی مانگنا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چونٹی آ گئی۔ اس سے اس کا ایک ہاتھ مجروح ہو گیا۔ آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے اور افسوس کرتے رہے، حتیٰ کہ چونٹی سوراخ میں چلی گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے علی، تم نے کل کیا کام کیا جس کی وجہ سے خداوند کریم اور اس کے تمام فرشتے تجھ سے ناراض ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس وجہ سے حضور؟ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے چونٹی کا حال زخمی کر دیا۔ وہ حق تعالیٰ کی یاد میں سے ہے، جب سے وہ پیدا ہوئی ہے ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئی، سوائے اس وقت کے جب آپ کا پاؤں اس کے ہاتھ کو مجروح کر گیا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر وہ چونٹی تمہارے لیے معافی نہ مانگتی، معافی طلب نہ کرتی تو کام بہت مشکل تھا، لیکن اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دی کہ اے اللہ، تیرے نزدیک عمل کا دار و مدار نیت اور ارادے پر ہے، لیکن علی کا اس کام میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، تو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کی معافی قبول فرمائی۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے اور اس سے بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔